الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، اس سے قبل کئی مجالس میں ہم اپنے ایک مقالہ بعنوان مسلم امت اور قادیانیت کے مابین نوعیت اختلاف، یہ اختلاف اصولی ہے یا فروعی، یہ عقائد کا اختلاف ہے یا بظاہر اعمال کا، اس نقطے کے لیے ہم نے کئی مجالس اس سے پہلے قائم کی ہیں، اور یہ امر اس لیے زیادہ اہم ہے ہمارے نزدیک کہ اس دنیا میں مسلم امت کے علاوہ دیگر گروہ، وہ عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کسی بھی دیانت سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ بات اسلام کے نام پر نہیں کرتے، وہ اپنے دین کے نام پہ بات کرتے ہیں، لہذا ان کا خطرہ مسلم امت اور عمومی انسانیت اور دین اسلام کے لیے کوئی اتنی حیثیت نہیں رکھتا جتنا کہ وہ جماعت، وہ فرقہ یا وہ فریق جو بات اسلام کے نام پہ کرے مگر بات اس کی اسلام والی نہ ہو، بلکہ وہ اپنی تحقیق اور تجدید کے نام سے حقیقی اسلام کی شکل و صورت کو بدنما بنا کر ایک نئی شکل و صورت پیش کرے۔ لہذا ہمارے ہاں یہ امر بہت ہی ضروری ہے کہ ہم عام مسلمانوں کو مسلم امت اور قادیانیت کے مابین اختلاف کو واضح کریں۔ آج کی اس مجلس میں ہم انتہائی سادہ سی بات کرنا چاہیں گے اور امت مسلمہ کے عام لوگ بھی اسے سمجھ جائیں گے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ قادیانیت اپنے آپ کو حقیقی اسلام اور مسلمان امت کو خارج از اسلام کہتی ہے، کیونکہ مسلمان امت بقول ان کے مأمور من اللہ اور ان کے نبی کی منکر ہے۔ یہ دیکھیں کس قدر جرأت اور جسارت ہے۔ لہذا ہر دو فریق مسلم امت اور قادیانیت کے مابین ہم ایسے اصول وضع کر دیتے ہیں یا بیان کر دیتے ہیں کہ قادیانی اپنے ظاہری مظہر سے، کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری مسجدیں ہیں، ہم قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی اپنے ظاہری لباس، مظہر اور اعمال سے عقائد والے فرق کو چھپا نہ سکیں اور مسلمان امت کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ اب تمام مسلمان توحید باری تعالی جل شانہ کے بارے میں عام مسلمان بھی علم رکھتا ہے، کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اپنی ذات اور صفات میں منفرد ہے، اس کا کوئی مثیل نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں، یہ موٹی سی بات ہے۔ اور اسی طرح جناب محمد رسول اللہ اپنی رسالت میں اس عظیم الشان مرتبے پر ہیں کہ ان کے بعد کسی نبوت کی قیامت تک ضرورت نہیں، اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں قیامت تک محفوظ رہیں گی، یہ عام مسلمان سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا آج کی اس مجلس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان دونوں بابوں میں توحید اللہ، توحید ذات باری تعالی اور رسالت
حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان دو باب میں تقابلی مطالعہ پیش کریں۔ آغاز ہم توحید باری تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ پہلے یہ بات سن لیں کہ مرزا صاحب کا ضابطہ، یعنی جو دھوکہ دہی کا ضابطہ ہے وہ یہ ہے، اب وہ مجموعہ اشتہارات اس کے اندر جلد 1 صفحہ 32 میں یہ تحریر فرما رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم کے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ ضابطہ ہے ان کا۔ اور ابھی دیکھیں آپ جو ہم الہامات ان کے پیش کریں گے۔ نیز وہ یہ کہتا ہے، جو شخص ایسی بات کہے جس کی شرع میں کوئی اصل نہ ہو، خواہ وہ شخص ملہم یا مجتہد ہی کیوں نہ ہو، سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان اس سے کھیلتا ہے۔ کس سے؟ جو کتاب و سنت کے مخالف بات کہے۔ اب آپ دیکھیں، اب مرزا صاحب کیا کہتے ہیں توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بارے میں، اور ان کا کہا ہوا قرآن کے بھی مخالف ہے اور اس کی شرع میں بھی کوئی اثر نہیں، اور سب سے عظیم الشان مسئلہ ہے اسلام کے اندر سب سے پہلا لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہیں تو اس میں اللہ کی توحید نمبر 1 پہ آتی ہے، پہلے نمبر پہ۔ جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کے بعد جناب رسول اللہ کی رسالت آتی ہے۔ تو ہم بات توحید سے شروع کرتے ہیں۔ آئینہ کمالات اسلام، یہ روحانی خزائن کی جلد 5 اور اس کے صفحہ 564 میں میرے صاحب کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ اب آپ بتائیں یہ الہام رحمانی ہے یا الہام شیطانی؟ کیا اس بات کی شریعت میں کوئی اصل ہے یا نہیں ہے؟ طبعا نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں، جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا میں خدا ہوں، پھر یقین ہو گیا کہ میں وہی ہوں۔ خود سوچ لیں آپ کہ یہ الہام مرزا صاحب کا قرآن کی صریحاً مخالف ہے اور اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی اصل نہیں۔ پھر آگے 40 نمبر 4 میں جو روحانی خزائن جلد 17 میں 452 صفحے پہ عربی نص ہے مرزا صاحب کی، اور غور کریں آپ وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ الہام کیا، کیا؟ یا انت منی بمنزلت اولادی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں انت منی، مجھے اللہ نے کہا کہ تو میرے لیے میری اولاد جیسا ہے، اولاد کی منزلت پہ ہے۔ جب آپ دیکھیں کیا یہ الہام مرزا صاحب کا اللہ کی طرف سے ہے یا مخالف کتاب و شرع ہے؟ پھر اسی طرح دافع البلاء صفحہ 6 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 427 میں پھر یہ مرزا صاحب کا عربی میں الہام ہے، انت منی وانا منکا، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اللہ سے نہ اللہ کسی سے۔ بہرحال آگے پھر ایک حوالہ اور دیکھیں، دافع البلاء صفحہ 6 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 227، یہ بھی عربی نص ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا انی بایعتک، کہ میں نے تیری بیعت کی، اور آگے کہتے ہیں بایعنی ربی، میرے رب نے میری بیعت کی۔ اب آگے دیکھیں ایک اور حوالہ نور الحق میں کہتے ہیں تو اس سے نکلا، اس سے کوئی نہیں نکلا، تو اس سے نکلا جس سے کوئی نہیں نکلا۔ اب آپ دیکھ لیں کیا اپنے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ پھر مواہب الرحمن صفحہ 126 روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 327 عربی میں دیکھو، انی انا الصاعقہ، یقیناً میں صاعقہ ہوں۔ اب یہ چند باتیں ہم نے اس لیے نقل کی ہیں کہ تاکہ ہم
یہ بتا سکیں عام اپنے احباب کو، عام انسانیت کو، عام امت مسلمہ کو، بلکہ عام قادیانیوں کو جو حق اور ہدایت چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو تو یوں بیان کرتا ہے، کیسے؟ قل هو اللہ احد، جناب رسول اللہ کو حکم ملتا ہے آپ اعلان فرما دیں هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ابوت کی نفی کر رہا ہے اور بنوت کی نفی کر رہا ہے، نہ اس کا کوئی باپ نہ بیٹا، نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی نکلا۔ اب مرزا صاحب کی جو ابھی ہم نے تصریحات پیش کی ہیں، ان کی زبان سے اور ان کی کتابوں سے جو حوالے دیے ہیں، اب آپ دیکھ لیں، صراحتاً اللہ تعالیٰ کی توحید باری تعالیٰ میں وہ قرآن حکیم کے خلاف الہامات ذکر کر رہے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ شیطان ان کی عقل سے کھیل رہا ہے۔ آگے دیکھیں، تو اب اگر کوئی آدمی یہ عقائد رکھتا ہو یا یہ تعلیمات اس کی کتابوں میں لکھی ہوں، تو اس کی نمازوں کا اسے کچھ نفع نہیں ہوگا، اس کے روزے کا نفع نہیں ہوگا، اس کے قرآن پڑھنے کا نفع نہیں ہوگا، تو اس کے جتنے ظاہری اعمال ہیں وہ اس کو نفع نہیں دیں گے۔ آمنو، پہلے ایمان ہو، عقیدہ درست ہو اللہ کی توحید اور جناب محمد رسول اللہ کی رسالت میں۔ اب آگے دیکھیں، اب لا الہ الا اللہ پڑھنے سے زبان سے وہ خود ہی باطل ہو جائے گا، جب آپ نے اپنے لیے الوہیت کا دعویٰ کر دیا، یا اپنے لیے وہ صفات ٹھان لیں جو اللہ کے لیے ہیں، یا اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں اللہ سے ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ دیکھیں نور الحق صفحہ 118، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 158، تو ہمارے پانی سے اور دوسرے لوگ خشکی سے۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی جسارت ہے اللہ کی توحید میں۔ پھر آگے اسی مرجع میں ہے، آسمان و زمین تیرے ساتھ، مرزا صاحب کو اللہ کا الہام ہے، جیسے میرے ساتھ، جیسے اس اللہ قادر مطلق کے ساتھ آسمان و زمین، ایسے ہی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کتنا ساتھ ہے ان کے۔ کتاب البریہ صفحہ 83، یہ روحانی خزائن کی جلد 13 میں داخل ہے اور صفحہ 105 میں ہے۔ کہتے ہیں سروں کا سری، تیرا راز میرا راز ہے، اندازہ کر لیں۔ اور آگے کہتے ہیں جو قضاء و قدر میں تصرف رکھتا ہے وہ واقعتاً ہمارا ہمراز ہو سکتا ہے۔ یعنی پہلے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ تو میرا ہمراز ہے، پھر آگے یہ کہا کہ وہ شخص اللہ کا ہمراز ہو سکتا ہے جو قضاء و قدر میں تصرف رکھتا ہو۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے اور صفت ہے۔ پھر اور بھی ایک حوالہ سنیے، کتاب البریہ صفحہ 48، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 105، مرزا کہتا ہے اس میں، سو میں نے پہلے آسمان و زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی، پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی، اور میں دیکھتا تھا کیا اپنے آپ کو کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حقیقت الوحی جو کہ روحانی خزائن میں مندرج ہے۔ اب دیکھیں مرزا صاحب ایک عربی میں الہام ہمیں سنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انما امرک، اللہ نے مجھے یہ کہا کہ تیرا معاملہ تو یوں ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کر لے اور کہے ہو جا تو ہو جائے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ میرے محترمین و مکرمین سامعین و ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔
इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन, कुरान कहता है कि अल्लाह का अमर ऐसा है, मामला ऐसा है कि जब वो किसी चीज़ को कहे कुन हो जा, फयकून, वो हो जाए। ये मिर्ज़ा साहब अपने लिए साबित कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इसी तरह खुतबा इल्हामिया भी सुने और मिर्ज़ा साहब का इल्हाम। ये रूहानी खज़ाइन की जिल्द 16 सफ़ा 55 में है। ये कह रहे हैं उअतीतु सिफ़त अल इफ़नाई वल इहया मिन रब्बिल फ़आल, कि मुझे फना करने की और पैदा करने की, जिंदा करने की, जिंदगी और मौत की मुझे सिफत दी गई। मैं मार भी सकता हूँ और जिंदा भी कर सकता हूँ। किससे? मिन रब्बिल फ़आल, ये रब ने मुझे कुदरत दे दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे फना करने और इहया का वस्फ रब्बे फ़आल की तरफ से मिला है। यह है तर्जुमे से बात। इसी तरह अर्बईन, वो जो रूहानी खज़ाइन में मुंदरज है, जिल्द 17 में, उसके सफ़ा 353 में बज़बान अरबी ये इल्हाम है। अब आप देखें, आप पहले सबसे इतना सोचें कि मिर्ज़ा साहब का नाम उनके वालिद साहब ने ग़ुलाम अहमद रखा था। ग़ुलाम अहमद, वो कादियान के रहने वाले थे। तो आप ये बताएं कि किसी शख्स का नाम अल्लाह भूल सकता है? जब अल्लाह किसी बंदे को मुखातब हो और अगर वो खिताब अल्लाह से ही है, तो क्या अल्लाह ग़ुलाम अहमद को अहमद कह के खिताब कर सकता है? अब आप देखेंगे मिर्ज़ा साहब का इल्हाम, या अहमदु यतिम इस्मुका वला यतिम इस्मी, तेरा नाम पूरा होगा, मेरा नाम पूरा न होगा। ये देखें किस कदर नामुनासिब और ना ज़ेबा ये वस्फ है मिर्ज़ा साहब, जिसे अपनी ज़ुबान से अपना इल्हाम बता रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे ये कहा। ऐसी बारी ताला जल्ल जलालहू की शान में जसारत कि खालिक तो नाकिस हो और ये मखलूक कामिल हो जाए। यानी अल्लाह का नाम तो पूरा ना हो मगर मिर्ज़ा साहब का नाम पूरा हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने ये चंद इल्हामात तौहीद बारी ताला के बारे में ज़िक्र किए हैं और हम ये चाहेंगे कि इस मजलिस में सिर्फ तौहीद बारी ताला का मौजू ही डिस्कस किया जाए, ताकि आप लोग याद रखें कि ऐसे अकायद रखने वाले लोग और अल्लाह जो इलाहे हक है, हय्यु क़य्यूम है, हर ऐब से पाक है, कामिल व अकमल उसकी ज़ात है, उसे ये कहा जाए कि उसका नाम पूरा नहीं होगा और मेरा पूरा होगा। तो अब आप देखें कि जिस फरीक का बानी और जिस फरीक का मुतनब्बी या नबी या मामूर मिन अल्लाह इस तरह के अकायद रखता हो, अब उससे कितने ही अच्छे आमाल बज़ाहिर करें, क्या उसे फ़ायदा देंगे? लिहाजा हमारी एक मुखलिसाना दावत है अपनाए कादियानियत को। अव्वलन वो फरीक जो इस तरह के अकायद रखता है अल्लाह की तौहीद के बारे में, यकीनन वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुस्लिम उम्मत से नहीं, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती नहीं हो सकता। और यकीनन उसके ये इल्हामात मुखालफ़े कुरान हैं और मुखालफ़े शरीयत हैं, मुखालफ़े नसूस शरीयत हैं। और मिर्ज़ा साहब शुरू में हमने उनकी एक ज़ाब्ता सुनाया था आपको कि जो इल्हामात कुरान के मुखालिफ हों या शरीयत के मुखालिफ हों तो ये समझ लें कि ये शैतान की तरफ से हैं और ऐसे शख्स से शैतान उसकी अक्ल से खेल रहा है। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि जिसको शैतान इस तरह के इल्हामात इल्का करता रहा हो, उसके साथ आप लोगों की निस्बत आपको न इस दुनिया में कामयाब कर सकेगी
اور نہ ہی آخرت میں کچھ کام آئے گی۔ لہذا آپ اسلام، قرآن اور نبی اسلام ان کے واضح اور توحید کے بارے میں جو بالکل صاف اور ستھرے دروس ہیں ان کو اختیار کریں اور ان صاحب سے اپنی برات کا اظہار کریں۔ آج کی اس مجلس میں ہم توحید کے حصے پر ہی بات مکمل کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم رسالت کے باب میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔